سال پرانی ہوگی اور اس وقت ماربل کی شکل حالت خراب تھی. یہ معاملات الگ ہیں. اور پاکستان میں آپ نے حالت دیکھ لی ہوگی, علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں ولید اقبال, وہ پارلیمنٹ کے اندر ککڑوں کی آوازیں نکالتے تھے. تو جو ایوولوشن ہے نا زندگیوں کا اور حالات کا, وہ بہت بگڑ چکا ہے. لالپور ویروالا میں مرغی کا گوشت 850 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے, جبکہ مضافاتی علاقوں میں اس کے ریٹ 900 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئے ہیں. لوگ ہیں زیادہ تر, اکثریت ان کی, میں سب کی تو بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ جنرلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی بھارت سے تجارت جب بحال ہوگی تو اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اور کہا کہ ایران سے معاہدے پر پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں, یعنی یہ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا, تاہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیے ادھر یعنی بٹوین دا لائنز بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. اچھا یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ میتھیو ملر صاحب ہیں. میتھیو ملر جو ہیں, یہ سارا کا سارا بات کرنے کے بعد یہ جو 4 کمپنیز میں نے بتائی تھیں, ان کا نام پہلے میں نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب میں لے دیتا ہوں. شان لوڈنگے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ ہے, تیانجی کریٹو انٹرنیشنل ہے, اور گرانسٹک کمپنی لمیٹڈ ہے, اور منسک وہیل ٹریکٹر پلانٹ ہے. یہ آخری والا جو میں نے آپ کو بتایا یہ بیلاروس کا ہے. 3 جو ہیں وہ آلات آپ کے فیکٹریز دے رہی ہیں. ممکنہ طور پہ سر یہ ایک جگہ سے وہ ایک ویری بیڑے کے طور پہ وہ آ رہی تھی, اور اس کے اندر ایمونیشن تھا, اور ایمونیشن میں کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ لوگ اس کے اندر تھے, چنانچہ انہوں نے اس طرح کی پابندیاں لگانا مناسب سمجھی. اچھا, اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے سر کہ جو میٹر یہاں پر بن رہے ہیں, ہم یہ جا کس طرف رہے ہیں اور کس طریقے سے معاملات آئیں گے. یہاں سے آپ یہ دیکھیں, ہماری اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں معیشت کو سمجھوں اور پرکھوں, ایک طرف آئی ایم ایف ہے, 1.1 بلین ڈالر مجھے نہیں ملا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, انڈیا کا آپ ہدف دیکھیں گے اور مقابلہ لگا لیتے ہیں, ان کے پاس 650 ارب روپے کا اس وقت ریزرو ہے, ٹھیک ہو گیا, فورن ریزرو, اور 650 ارب روپے کا ہی ان کے پاس ڈیٹ ہے, ٹھیک. اچھا, ڈیٹ اگر مسئلہ ہوتا تو پھر ہم یہ بات کرتے کہ ڈیٹ ایک فائنینشیل ایشو ہوتا ہے, لیکن قوموں کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ میکسیمم اس وقت 33.31 کے قریب جو ہے وہ ٹریلین ڈالر کا قرضہ امریکہ کے اوپر ہے. انفلیشن بھی کاز کرتی ہے, مان لیا. اسی طریقے سے چائنا پر بھی ہے, جاپان پر بھی ہے. اگر قرض ایک اتنی بری چیز ہے تو اس کا جو ہے وہ امپیکٹ انفلیشن پہ بھی آ رہا ہے نا. سو امپیکٹ انفلیشن پر آ رہا ہے, لیکن پاکستان کس کنڈیشن میں, پاکستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے, جس کو جگانے کے لیے میرے خیال میں رئیسی صاحب نے علامہ اقبال کے پاس تو آ گئے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ خالی جذبے سے اٹھ جائیں گے یہ. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں کس کے خلاف انقلاب لاؤں گا اور کس کے خلاف جہاد کروں گا. پاکستان میں سر 2.62 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. مجھے بات میں اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, مجھے تو تب یہ بات ہوگی نا کہ میں ایرانی صدر کے دورہ کے اوپر تب بات کروں. دیکھیں, اس میں 2 باتیں ہیں اس کے اندر جو پوشیدہ باتیں, وہ پوشیدہ باتیں یہ کہ یا تو یہ کہنے لگے ہیں اور صرف کان میں پیغام دینے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے نیوکلیئر ہم چلا دیں, ٹھیک. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر تو یہ پیغام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اس کے پھر تو امریکہ اس گیم کا حصہ نہیں ہے اس وزٹ کا, اگر تو وہی ایسا پیغام دے رہے تھے. دیکھیں, اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. مطلب امریکہ کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا, اگر نیوکلیئر کا ہو جاتا ہے تو اس ریجن کا نقصان ہوگا, ان کا کیا جاتا ہے. ہمارا فوکس جو ہے وہ جیو اکنامکس پہ ہی ہونا چاہیے. کوئی بھی دیکھیے اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کی جو ہے اپنے خطے میں کنیکٹیویٹی بھی ہو, جو ممالک ہیں ان میں انٹرڈیپینڈنس بھی ہو, کوئی اس بات سے اختلاف تو کرتا نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ ہو اور اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں, کیا ان کو پس پش رکھ کر
آپ بھارت سے تجارت کر سکتے ہیں. بلکہ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو ان صاحب کا میں نام نہیں لوں گا، ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی چین اور بھارت اگر تجارت کر سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کیوں نہیں. اب ان کو کون یہ سمجھائے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جو ان کے بھی تو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں، اور وہ یہاں تک بھی کہے گا کہ جی پاکستان کا بھی اگر کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، تو ان کو کون سمجھائے کہ یار یہ ٹیریٹوریل یا بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے، یہ ایک لیونگ ایشو ہے، یہ کوئی زمین کا معاملہ نہیں ہے. اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو ہم بھی چائنا کی طرح بھارت کے ساتھ تجارت بڑھاتے رہتے. وہ ہم نے بڑھائی بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت ہی ہم نے کوئی اصولی موقف اختیار کیا ہے ماضی میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ لیونگ ایشو ہے، اس میں لوگ انوالوڈ ہیں، کشمیری انوالوڈ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ اب اس پہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. جب سے اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ بات کی ہے تو اب وہ آرٹیکلز پہ آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں، اور وہ سارا ایک کیمپین کے تحت ہو رہا ہے. مجھے آئی ایم ورڈ، ریئلی آئی ایم ورڈ، کیونکہ پہلے تو آپ اپنی جو ہے باٹم لائنز ڈیفائن کر لیں. باٹم لائنز ڈیفائن کر لیں گے تو پھر بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بھارت سے کیا چاہتے ہیں آپ، کشمیر کی آپ کی کیا پالیسی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی اس وقت بدقسمتی کے ساتھ ہے نہیں. تو ہم جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یا جو ہم ایک کیمپین ہم نے شروع کروا دی اخبارات کے ذریعے یا ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا حکمت سے کام لینا چاہیے، اور پہلے رادر دین کہ ہم پہلے بات کریں اور پھر اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کوئی پالیسی وضع کریں، یہ طریقہ کار اب ہمارا ہو گیا ہے. ہم ایک لوز اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ہم پورا اپنا جو ہے پالیسی ہی اسی کے بیسس سے بنانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہم کوئی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں پالیسیز اس طرح ہی اب بن رہی ہیں. اس میں تو کوئی دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب جی جاتے ہیں یا ان کی حکومت بن جاتی ہے، جو الیکشنز فروری میں ہوئے، تو ایک بالکل اندازہ ہمارا یہی تھا کہ ہمارے ہاں حکومت کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ بھارت کے ساتھ اور کچھ نہیں تو کم از کم تجارتی تعلقات کو بحال کرے. کیونکہ بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی کوشش یہی ہے. تو یہ انفورسین نہیں تھا یا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اب یہ حکومت دیکھتے ہیں کس طرح آگے بڑھتی ہے، کیونکہ بھارت نے بھی تو کچھ فیصلے کرنے ہیں نا. بھارت، میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اگر مودی جی جاتے ہیں تو وہ ہی ول بی انکلائنڈ کہ چلیے اور کچھ نہیں تو تجارت کے جو معاملات ہیں تجارت ہی بحال ہو جائے. کیونکہ پنجاب میں بڑا پریشر ہے، جو لوگ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرتے رہے ہیں. لینے آیا تھا تو گوشت 900 روپے کلو بتا رہے ہیں، تو ہماری دیہڑی 500 سے 600 روپے ہے، تو ہم گوشت کیسے خرید سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ فوری طور پر گوشت کا ریٹ کم کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی گوشت کھا سکے. السلام علیکم بھائیو، آج کل ملک کے حالات یہ ہیں، جو مرغی 300 350 400 تک چلتی تھی، ابھی وہ 900 950 کی جا رہی ہے. تو غریب بندہ کہاں جائے؟ کم از کم ایک ہفتے میں ایک دفعہ مرغی تو کھانی چاہیے، وہ بھی میرے خیال میں مشکل ہے. ہم جو 30,000 40,000 تنخواہ لینے والے، وہ بندہ کہاں جائے؟ مرغی تو کھا ہی نہیں سکتے، اتنی مہنگائی ہو گئی. دوسری بڑی بات یہ کنٹرول پرائز محکمہ ہوتا تھا، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کوئی ڈسپلن نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کا آپ فری نہیں ہے کسی کو دکاندار کو چیک کریں میں کس ریٹ میں دے رہے ہیں کچھ.